ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق پیدا ہو گیا۔ ویسے تو ہر مسلمان ہی چاہتا ہے کہ مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب کے اندر دیدار ہو جائے، لیکن آگے اس پر کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب اس شخص کو دیدار کا شوق پیدا ہوا تو اس نے ہر بتلایا ہوا وظیفہ وہ کیا، ہر وہ عمل کیا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کے اندر دیدار کا امکان ہو، لیکن دیدار نہ ہو سکا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگل بیابان کے اندر چلا گیا، تنہائی میں اس نے عبادت اختیار کر لی، لیکن دیدار نہ ہوا۔ پھر وہاں سے اٹھا اور اٹھ کے وہ مکہ المکرمہ پہنچ گیا، یہ سوچ کر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر زندگی بسر کی ہے، تو شاید یہاں آ کے مجھے دیدار ہو جائے۔ وہاں پہنچا لیکن اس کا کام نہ ہوا، اسے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہ ہوا۔ پھر اس نے سوچا میں مدینہ کے اندر چلا جاتا ہوں، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ مجھے دیدار ہو جائے۔ مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، انتظار کیا، راتوں ٹھہرا، لیکن دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوا۔ بڑا پریشان ہے اور بے تاب ہے، آخر کار مایوس ہو کر وہاں سے نکلا اور نکل کر کے ایک جھونپڑی کے اندر، جنگل کے اندر چلا گیا۔ جھونپڑی کے اندر بیٹھا ہے، پریشان ہے، سوچ رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ وہاں بیٹھا ہے تو ایک شخص، ایک بزرگ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ میرے علاقے کے اندر ایک مہمان ہے اور اس کی مہمان نوازی مجھ پہ فرض ہے۔ گھر گیا اور جا کر اپنی بیوی سے کہا، اے میری بیوی، اپنے حصے کا اور میرے حصے کا اور ہمارے بچے کے حصے کا کھانا جو ہے وہ آج رکھ لینا، کسی کو کھانے نہ دینا۔ ہمارے علاقے کے اندر ایک مہمان آ گیا ہے اور اس کی مہمان نوازی ہم پہ فرض ہے، لہذا ہم اس کی مہمان نوازی میں اسے کھانا پیش کریں۔ اس نے وہ 3 روٹیاں اٹھائی اور مہمان کو دے دی۔ مہمان نے جب اسے رات کو کھائی اور سو گیا تو ایک رات کے اندر اسے 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ وہ انتہائی پریشان، جو کائنات کے کسی کونے کے اندر، جو عظیم شہر کے اندر مجھے نصیب نہ ہوا، وہ اس ایک جھونپڑی کے اندر مجھے ایک رات کے اندر ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ دوسرا دن آیا، اسی جگہ پہ بیٹھ گیا، اب اس کا کام اس جگہ پہ ہو گیا تھا، اب اس سے عزیز اسے کون سی جگہ بلا۔ دوسرا دن بھی اسی جگہ پہ گزر گیا، دیکھا اس بزرگ نے وہی شخص، وہی مہمان اسی جگہ پہ بیٹھا ہے، کر گیا، کہا بیٹے کا گزارا نہیں ہوگا، اس کو کھانا کھلا دینا، میری اور اپنی روٹی رکھ لینا، ہم اس کو مہمان کو پیش کریں گے۔ 2 روٹیاں اٹھائی، مہمان کو دے دی، مہمان نے رات کو کھائی اور اسی رات اس کو 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ تیسرا دن پھر وہیں بیٹھا اور اس نے دیکھا کہ مہمان ابھی اسی جگہ پہ موجود ہے، گھر گیا، بیوی کا گزارا نہ ہوا، بیٹے کا گزارا نہ ہوا، اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے اس مہمان کو کھلا دی۔ جب کھلائی تو اب دوبارہ دیکھا تو اسی جگہ پہ موجود ہے، اب جو تیسری مرتبہ ایک روٹی کھائی تو 1 مرتبہ اسے رات کو دیدار ہوا۔ اگلے دن دیکھا تو مہمان اسی جگہ پہ موجود ہے، بزرگ گیا اور اس کے سامنے ایسے اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا خدا کے لیے چلے جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی تم پر 3 دن فرض ہے، اس کے بعد جو تم معمول کے مطابق کھاتے اسے وہی کھلاؤ، 3 دن اس کی اچھی ضیافت کرو، اس کے بعد جو آپ کے گھر کے اندر میسر ہے وہ اس کو کھلاؤ جو تم خود کھا رہے۔ لہذا اب میرے گھر کے اندر موجود نہیں ہے، میں بڑی مشکل کے ساتھ 3 روٹیاں کماتا ہوں، وہ میرے بچہ، میں اور میری بیوی کھا لیتے، اس کے علاوہ ہمارے گھر کے اندر اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو اس بندے کو سمجھ آ گئی کہ جو رزق حلال ہے وہ میرے اندر کمی تھی، کہیں نہ کہیں میرے اندر حرام کا لقمہ جا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن نہ ہو سکا۔ تو اس کی وجہ سے میں نے رزق حلال کھایا، اس کھانے کی وجہ سے مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں رزق حلال کتنا ضروری ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر رزق حلال ہوگا تو آپ کی زندگی پرسکون ہوگی، آپ کو سکون قلب میسر ہوگا،
اگر رزق حرام ہوگا نہ آپ کے گھر کے اندر برکت ہوگی، نہ آپ کے دل کو سکون ہوگا۔ آج آپ اپنی ارد گرد نظر مار لیں، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ اپنے روزمرہ کے اخراجات کی وجہ سے بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ پوچھو، کہتا ہے جی کماتا بہت ہوں لیکن پتہ نہیں چلتا جا کہاں رہا ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں گھر کے اندر بہت زبردست معاملات ہیں، ہر چیز بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، لیکن ذاتی طور پر ہر بندہ پریشان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پیسہ بہت ہے لیکن پریشان ہے۔ تو اس میں وجہ یہ ہے کہ رزق حلال نہیں۔ جب رزق حلال نہیں ہوتا تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ پیسہ کمانا بڑی بات نہیں، رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ رزق حلال کمانا بڑی بات ہے۔ جب آپ رزق حلال کمائیں گے اس میں برکت آ جائے گی۔ پیسہ جتنا مرضی آ جائے برکت نہیں، فائدہ نہیں ہے۔ رزق جتنا مرضی گھر میں آ جائے اس میں برکت نہ ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اب رزق کے اندر آپ اللہ رب العالمین سے برکت کا سوال کریں۔ برکت سب سے پہلے کیسے آئے گی؟ وہ یہ ہے کہ آپ رزق حلال کمائیں۔ رزق حلال کتنا ضروری ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رزق حلال کتنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے میرے رسول، تم کھاؤ رزق حلال، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ مالک کائنات، محبوب کائنات کو حکم فرما دیں کہ محبوب آپ رزق حلال کمائیں اور صالح عمل کریں۔ عمل تب قبول ہوں گے جب آپ کا رزق حلال ہوگا، وگرنہ آپ کی عبادات، آپ کے معاملات سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آپ کے پیٹ کے اندر رزق حرام جائے گا تو کبھی بھی آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کے اندر، آپ کے گھر کے اندر برکت ہوگی۔ اس کے بعد آج یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کے اندر رزق کی کمی ہے، رزق بہت ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن حلال نہیں ہے، حرام ہے، جس کی وجہ سے برکت اٹھ چکی ہے۔ دوسری چیز، جو بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں وہ اپنی کچن پر ایک نظر دوڑائیں۔ تمہاری کچن کے اندر تمہارا رزق بہت زیادہ ضائع ہو گیا ہے۔ اپنے گھروں میں، اپنی کچنوں میں رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ انشاءاللہ آپ اس معاملے کی وجہ سے، کچن کے معاملے کی وجہ سے کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ تو غور کریں، آپ کی کچن میں جو رزق ہے اس کی بے قدری ہوگی۔ جب بھی کسی چیز کی بے قدری ہوتی ہے وہ چیز انسان سے کھو دی جاتی ہے۔ لہذا آئیے رزق حلال کمائیں اور رزق کی عزت کریں، ادب کریں، بے ادبی نہ کریں، پھر اللہ رب العالمین برکت ڈالے گا اور آپ کے گھر کے اندر وافر رزق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔